آرٹیکل 6 جو ہے COP29 میں اس پہ بڑی وضاحتیں دی گئیں اور اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ آپریشنلائزیشن اس پہ کیسے بات کرنی ہے اور کس طرح سے ممالک جو ہیں وہ اس میں انگیج ہو سکتے ہیں کاربن مارکیٹس تھرو آرٹیکل 6. اب آرٹیکل 6 آف دا پیرس ایگریمنٹ اس کی مزید شکیں ہیں. آرٹیکل 6.2 6.4 6.8. 6.2 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ بائیلیٹرلی یا ملٹائی لیٹرلی بھی کیسے انگیج ہو سکتے ہیں جس میں وہ انٹرنیشنلی ٹریڈڈ میٹیگیشن آؤٹ کمس جو ہیں یعنی کاربن کریڈٹس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کی موڈیلٹی 6.2 میں آتی ہیں. اس پہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور وہ پھر انگیج ہوتے ہیں. آرٹیکل 6.4 جو کہ سمجھیں کلین ڈیولپمنٹ میکینزم کے تحت اس پہ بات ہوتی ہے کہ کیسے کاربن مارکیٹس میں انگیج کیا جا سکتا ہے. اس میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس جو کہ کلین ڈیولپمنٹ میکینزم کے تحت جو کام کر رہے ہیں جس میں رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس ہیں یا فارسٹری کے پروجیکٹس ہیں وہ ان پروجیکٹس کے ذریعے UNFCCC جو ہے اگر وہ یہ دیکھے کہ اس میں کاربن کریڈٹس الاؤ ہو سکتے ہیں یا ویریفائی کیا جا سکتا ہے تو اس میں وہ پروجیکٹس کو جو ہے وہ انگیج کیا جاتا ہے. جو 6.8 ہے اس کو ہم کہتے ہیں نان مارکیٹ اپروچز. 6.8 میں یہ ہے کہ کیسے ممالک یا آرگنائزیشنس کیپیسٹی بلڈنگ نالج ٹرانسفر کے ذریعے کاربن مارکیٹس پہ جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں. آرٹیکل 6 جب تک ڈیسائیڈڈ نہیں تھا اس کی موڈیلٹیز تب تک دنیا میں والنٹری کاربن مارکیٹس بہت عروج پہ تھی جس میں کوئی کمپلائنس کا فیکٹر نہیں آتا. یعنی کمپنیز اپنے CSR پروجیکٹ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو یا سسٹینیبلٹی انیشیٹو کے تھرو جو ہے وہ انگیج ہوتی رہی ہیں کاربن کریڈٹس میں کہ ہم بیچیں گے کریں گے. لیکن اس میں گرین واشنگ کا اسپیکٹ بہت زیادہ آ گیا. اس وجہ سے کاربن مارکیٹس میں ممالک کیسے زیادہ آ سکتے ہیں اور کمپلائنس مارکیٹ کو دیکھا جا رہا تھا کہ بھئی یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریشن کا ہوگا. تو اس پہ جو ہے COP29 میں موڈیلٹیز ڈیسائیڈ ہوئی جس میں پاکستان نے بھی اپنی گائیڈ لائنس جو ہیں وہاں پہ شیئر کی. اناؤنس کی